بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ WS اسٹوڈیو کی جانب سے محمد واجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں DSkills.pk اس کی کریٹیو رائٹنگ کی ایکسرسائز نمبر 4 لے کر حاضر ہوں۔ اس کے ٹوٹل مارکس 10 ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 17 دسمبر 2020 ہے۔ آپ نے یہ اسائنمنٹ صرف اور صرف MS ورڈ میں بنانی ہے اور اس کی سلوشن فائل بھی آپ نے MS ورڈ میں بنا کے اس کے بعد اپلوڈ کرنی ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کی کسی اور فارمیٹ میں ہوئی، PDF میں ہوئی یا کسی اور فارمیٹ میں ہوئی تو پھر آپ کو اس کے 0 نمبر دیے جائیں گے۔ یہ ہدایات ہیں جو آپ نے پڑھ لینی ہیں۔ اب اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ انٹرچینجیبل ورڈز کہ سملر ورڈز یا سینونیمز کے متعلق جو ورڈز ہوں گے ایک جیسے ملتے جلتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ اس میں choose the most appropriate synonyms for the given words۔ ٹاسک کیا ہے ہمارے پاس؟ ریڈ provided list carefully for each word۔ آپ نے لسٹ کو مکمل طور پر پڑھنا ہے، پھر اس میں سے احتیاط سے جو لفظ ہیں وہ چننے ہیں۔ choose the most appropriate synonyms for the given word from the list۔ اس لسٹ میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف جو قریب ترین سینونیم ہوگا وہ آپ نے چننا ہے اور اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ رائٹ آنسر ان دا سولوشن فائل۔ آپ نے آنسر جو ہے اسی سولوشن فائل میں لکھنا ہے ایز شون ان ایگزامپل، جیسا کہ یہ ایگزامپل میں دکھایا گیا ہے۔ اب اس کے لیے لیکچر آپ کے شامل ہیں 120 تک، اور اس کے لیے آپ کو ریکوائر ہوگا یو کین سیک ہیلپ فرام دا انٹرنیٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا گیون ورڈز۔ آپ انٹرنیٹ سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ فالو دا فارمیٹ گیون ان دا ایگزامپل بلو۔ نیچے دی گئی مثال میں اس کی وضاحت دی گئی ہے، آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں جیسے یہ مثال دی گئی ہے۔ اب اس کا پہلا لفظ ہے CHOIR، چوئر، یہ لفظ ہے، تو اس کا جو سینونیم بنتا ہے وہ بنتا ہے چورس۔ اس کو سرچ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ www.dictionary.pk یا dictionary.com پہ جا کے اس فائل کو سینونیمز تلاش کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس طرح کریں ڈائریکٹ گوگل میں سرچ بار میں لکھ دیں چوئر، تو پھر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، سینونیمز بھی آ جائیں گے، ایڈورب بھی آ جائے گا اور ایڈجیکٹو بھی آ جائیں گے، تمام اس کے آ جائیں گے۔ تو جو یہ آپشن دیا گیا ہو اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، وہاں سے دیکھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا نمبر ہے آؤٹ کاسٹ۔ آؤٹ کاسٹ کا یہ آپشن دیے گئے ہیں، اس کا جو سینونیم بنتا ہے وہ بنتا ہے ایگزائل۔ اس کے بعد تیسرا ورڈ ہے ریکمینڈیشن، اس کا سینونیم بنتا ہے ایڈوائز، نصیحت کرنا۔ ہیومنٹی، انسانیت، اس میں اس نے آپشن دیے ہیں وومن، لینڈ، کنٹری، چائلڈ ہولڈ، جو کہ یہ نہیں بنتے، جبکہ اس کا درست آپشن بنتا ہے مین کائنڈ بنتا ہے، انسانیت۔ اسسٹ، ہیلپ کرنا یا مدد کرنا، اس کا میننگ بنتا ہے اٹینڈ، اپلائی، اپروچ، اور انٹینڈ یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ یونیک، اس کا سینونیم بنتا ہے اسپیشل۔ یونیک یعنی کہ ایک ہی چیز ہو اور 1 to 1 ہو، ایسی اشیاء کو ہم یونیک کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا متبادل نہ ہو۔
تو اس کو ہم اسپیشل میں استعمال کریں گے. سمپل، الاؤڈ، ٹپیکلی یا الائک یہ درست نہیں ہے. اسمائل. اسمائل کا مطلب ہے خوشگوار یا ہنسنا، مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آنا، تو اس کو اسمائل کہتے ہیں. تو اس کا جو بنتا ہے وہ گرین بنتا ہے. اس میں چیو، ٹچ، سے، اسپیک یہ اسمائل میں نہیں آتے. 8واں آپشن ہے ایوریج. اس کا سینونیم بنتا ہے اسٹینڈرڈ. ایوریج کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ. تو اس میں جو آپشن آئے گا وہ صرف اسٹینڈرڈ آئے گا. اسٹینڈرڈ کا مطلب بھی درمیانہ ہوتا ہے. اب ایب نارمل، انکمپلیٹ یہ تمام جو ہے وہ درست نہیں ہے. سٹرڈی، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، پختہ. تو اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بنے گا سٹرونگ. باقی جو ہیں یہ آپ کے آپشن درست نہیں ہیں. اس کے بعد اگلا آپشن ہے جسٹ. جسٹ کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ یا ڈرا ہوا. تو اس کا مطلب جو سیم اس کا بنتا ہے وہ بنتا ہے فیئر بنتا ہے. جبکہ بیس، اوور بیئرنگ، انکلائنڈ یا انبیلنسڈ یہ اس کے درست نہیں ہے. یہ تھی اسائنمنٹ اس کی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. والسلام.